بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے اختبارات اللغت العربیہ کتاب کے صفحہ نمبر 154 اور 155 پر موجود ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشعر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کے بارے میں کیا اقوال تھے، اشعار کے بارے میں آپ کی کیا رائے تھی۔ تو وہاں پہ یہ سوالات اس طرح بنائے گئے ہیں کہ من القائل کہہ کر سوال پوچھا گیا ہے، اور پھر نیچے یہ عبارت لکھی گئی ہے احادیث کی۔ تو یہ پہلے نمبر پر ہے ہؤلاء النفر اشد علی قریش من نضح النبل، کہ یہ جماعت جو ہے یہ قریش پر سخت ہے، من نضح النبل۔ نضح النبل یہ ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے تیر پھینکنا یا تیر اندازی کرنا۔ تو نضح کا مطلب تیر چلانا یا تیر مارنا، اور نبل بھی تیر کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں ملا کر استعمال ہوتا ہے اصطلاح کے طور پر کہ تیر چلانا۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں نفر کا مطلب ہے جماعت، گروہ۔ یہ جماعت سے مراد 3 صحابہ کرام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 صحابہ کرام کی جو جماعت ہے یہ اشعار کہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو جماعت ہے یہ قریش پر تیر اندازی کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ ان کو تیر لگائے جائیں، تیر مارے جائیں تو یہ انہیں زیادہ سخت نہیں ہے، اگر یہ میری جماعت جب شعر پڑھتی ہے تو یہ ان کے اوپر زیادہ سخت گزرتا ہے۔ عمرہ قضاء کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں پہ آپ کے ساتھ اس جماعت میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے پہلو میں چل رہے تھے۔ تو آپ اشعار پڑھ رہے تھے، خلو بن الکفار عن سبیلہ اليوم نضربکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ۔ تو جب یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ اشعار پڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی الحرم تقول الشعر، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حرم میں اس طرح کے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا خلی عنہ یا عمر فلہو اسرع من نضح النبل، کہ اے عمر ان کو شعر پڑھنے دیجئے، کیونکہ ان کا یہ شعر پڑھنا قریش کے اوپر تیر اندازی یا تیر برسانے سے زیادہ سخت اور اشد ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شعر کے بارے میں پہلا جملہ، آپ کی پہلی حدیث مبارکہ۔ دوسرے نمبر پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کن کے بارے میں ارشاد فرمایا فواللہ لہجاؤک علیہم اشد من وقع السہام فی غلس الظلام، کہ آپ کا ان کی حجو بیان کرنا، ان قریش کی، علیہم سے مراد قریش ہے، آپ کا ان کی حجو بیان کرنا قریش کی یہ زیادہ سخت ہے اس بات سے کہ ان کے اوپر تیر برسائے جائیں۔ غلس کہتے ہیں رات کے آخری پہر کی تاریکی۔ رات کے آخری پہر کی تاریکی میں ان کے اوپر تیر برسائے جائیں، یعنی قریش کے اوپر، یہ بات زیادہ سخت نہیں ہے جب آپ ان کی حجو کرتے ہیں اشعار کے ذریعے، تو یہ ان کے اوپر زیادہ سخت گزرتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرما رہے تھے کہ جب آپ قریش کے جب آپ
شعر پڑھتے ہیں اور قریش کی اس میں حجف بیان کرتے ہیں تو یہ بات قریش کے اوپر تیر اندازی کرنے سے زیادہ سخت گزرتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے الشعر کلام من کلام العرب الجزل تتکلم به فی بوادیها وتصل الذخائن من بینها۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعر جو ہے یہ عرب کے کلام میں سے ہے، عرب کے بہترین کلام میں سے ہے۔ شعر ایسا کلام ہے جو عرب کا بہترین کلام ہے۔ اس کلام کے ذریعے عرب جو ہیں وہ اپنے جو باتیں ہیں، جو اپنا اقوال ہیں، وہ اس شعر کے ذریعے کہتے ہیں۔ وَتَصِلُ الذَّخَائِنُ مِن بَيْنِهَا، اور اسی شعر کے ذریعے وہ اپنا کینہ نکالتے ہیں یا اپنا بغض جو ہوتا ہے، شدید بغض۔ ذخائن یہ ذخینہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے شدید بغض۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ شعر جو ہے یہ عرب کے ایک بہترین کلام میں سے ہے۔ اس کے ذریعے عرب جو ہے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ اپنے شدید بغض کو بھی اس کے ذریعے نکالتے ہیں، یعنی حجو وغیرہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الشعر کلام فمن الکلام خبیث وطیب، کہ شعر جو ہے یہ ایسا کلام ہے، شعر جو ہے یہ ایک کلام ہے۔ فمن الکلامی، اسی کلام میں سے، اسی شعر میں سے کچھ شعر خبیث برے ہیں جو قابل مذمت ہیں، وطیب، اور اسی کلام میں سے کچھ اشعار جو ہیں اچھے ہیں۔ برے اشعار اور اچھے اشعار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعر ایک کلام ہے لیکن اس کلام کے اندر کچھ اشعار خبیث برے ہوتے ہیں اور طیب اور اچھے اشعار بھی اس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 155 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے بعد وہاں پہ سوال نمبر 38 ہے کہ اِلَى مَنْ جَاءَ ابو الفرزدق الشاعر بِإِبْنِهِ وَأَخْبَرَهُ بِأَنَّ ابْنِي يُوشَكُ أَنْ يَكُونَ شَاعِرًا مَجِيدًا فَقَالَ لَهُ أَقْرِئْهُ الْقُرْآنَ۔ تو یہ سوال ہے کہ فرزدق ایک شاعر ہے، یہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، یہ اموی شاعر تھے، ہجری 38 میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور ہجری 110 میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ یہ اموی شاعر یہ ہجری 38 میں پیدا ہوئے اور ہجری 110 وفات ہوئی ہے ان کی۔ تو یہ ان کے والد ابو الفرزدق جو تھے، ان کے والد وہ لے آئے ان کو، یعنی اپنے بیٹے کو، اسی فرزدق کو، وَأَخْبَرَهُ، یہ ہو جو ہے یہ ان سے کہا، جن کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ کن کے پاس لے آئے تھے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے پاس یہ لے آئے اور ان کو آ کے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے یوشک ان یکون شاعرا مجیدا، مجھے لگتا ہے کہ میرا بیٹا بہت بڑا شاعر بنے گا، یا مجھے جو ہے نا امید ہے اس بات کی کہ، یا میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بہت بڑا شاعر بنے گا۔ تو فقال له، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اقرئہ القرآن، کہ ان کو قرآن مجید پڑھائیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے شاعر بنیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاعر بننے والے ہیں، تو اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ انہیں آپ قرآن مجید پڑھائیے۔ اس کے بعد ہے کہ عمن یقول ابن رشیق کان من انقد اہل زمانہ لشعر وانفذهم فیہ معرفتا۔ یہ ابن رشیق جو تھے یہ بھی بہت بڑے شاعر ہیں، یہ عباسی دور کے تھے۔ ان کی ولادت ہوئی ہے ہجری 390 میں اور انہوں نے ہجری 456 میں وفات پائی ہے۔
تو یہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ بات ابن رشیق نے کس کے بارے میں کہی ہے؟ تو یہ قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان من انقد اہل زمانہ لشعر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں اشعار کے سب سے بڑے ناقدین میں شمار ہوتے تھے، سب سے بڑے ناقد تھے۔ انقد یعنی اشعار کی اچھے برے کی تمیز رکھتے تھے اور ان کی پرکھ رکھتے تھے، اور آپ کے زمانے میں ان سے بڑا ناقد کوئی نہ تھا۔ وَأَنْفَذُهُمْ فِيهِ مَعْرِفَةً، اور شعر کی پہچان اور جاننے میں، اس کے محاسن اور اس کے عیوب کو جاننے میں ان سب سے زیادہ علم والے تھے۔ یہ ان سے بڑا اپنے زمانے میں کوئی نہیں تھا جو شعر کو جانتا ہو۔ یہ قول ہے ابن رشیق کا۔ یہ عباسی دور کے تھے، ان کا القیروانی بھی کہا جاتا ہے ان کو، ابن رشیق القیروانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔